ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے. قرآن مجید میں اس کا حل ہے حجاب. لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے. خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30. کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے. کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے. نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے. گزر بسر کرنا چاہیے. ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے. تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ذرا حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بیٹھ جائیں سب پیچھے. اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو. اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو. صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی. تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت مل گیا اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے. جلباب ہوتا ہے اوور کلوک، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں عبایا، عربی میں جلباب. تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں. اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد. نمبر 1 ایکسٹینٹ. ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں اختلاف ہے چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا، باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے.
آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹریکٹ کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. پانچواں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے, نہیں تو میں نہیں پہنتا تھا. وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے, کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیے, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا, ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. نہیں تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. یہ کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ادھابی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائی پہنوں لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو پانچواں نقطہ ہے, وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, صلیب, ٹیکا. اور آخری ہے, آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں there should be no intermingling of. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے. چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رہے, رکو, میں پیچھے جاتا ہوں, ایک دم دیوال آ جاتے. ارے بھائی کیا کر رہے آپ, چڑھ جاتی ہے. خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے. جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہیں. یہ 6 نقطے ہیں یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں. آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے ہیں وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے. افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے, میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر, ان کی سیکریٹری خاتون. کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہیں تو تیسرا انسان شیطان ہے. آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا, کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟
اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے. کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے. اٹریکٹ میں مانتا ہوں, جو بولتے بالکل صحیح ہے. لڑکی کو رکھیں گے تو بھائی چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا. اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا, اٹریکٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف. آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں, لیڈی سیکریٹری رکھتے, لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے. خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے, اور علیحدہ ہونا چاہیے. لیڈی سیکشن بالکل الگ. There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے. انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی. آپ اگر خوبصورت سیکرٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے, آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا, تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بیماری ہے, آپ خوبصورت سیکرٹری رکھتے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے, پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا, لیٹ رکو, وہ رکیں گی. آپ ان کے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, زنا کے قریب بھی مت آؤ. زنا تو حرام میں لکھا ہے, زنا کے قریب بھی مت آؤ. آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن عام ہے. امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. ایوریج. شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں. ایوریج ایک مرد امریکہ میں, ایوریج مطلب ایوریج ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں, کہوں گا نہیں میں, وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے, لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے. ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے. شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے. زنا, ایڈلٹری, فورنیکیشن. شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن, شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری. قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے, آپ زنا کے قریب مت آؤ. زنا کے قریب مطلب, ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی. آواز, خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی. تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں, 2 بار فون کرتی, 3 بار فون کرتی, پھر اچھے آواز میں بات کرتی. ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے, نو پرابلم. پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے. چائے کے لیے کیا پرابلم, نو پرابلم, ہم زنا تھوڑی کر رہے, چائے کے لیے. پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے, میکڈونلڈ میں جائیں گے, کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے, اسٹاربکس میں. بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے. رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے. اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے. اسے کہتے خطوات الشیطان. پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا, ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں, لیکن بے بنیاد بات کرنا. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33, اللہ کے رسول کے بیویاں سے, ہمارے امہات المومنین سے, اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, مطلب آواز کو آپ زیادہ خوبصورت مت بناؤ, نہیں تو اس آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ غلط سوچے گا. کس سے کہہ رہے؟ امہات المومنین سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے اللہ کے آخری نبی کے بیویوں سے کہتے ہیں, یعنی اگر ہائیسٹ کس کا اگر عہدہ ہے خواتین میں وہ امہات المومنین کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے بی کمپلیسنٹ ان یور وائس, اپنی آواز پہ دھیان دو.
مطلب زیادہ خوبصورتی مت کرو. اگر زیادہ ہیلو ہاؤ آر یو آئی ایم ویری فائن, آپ کیسے ہو, میں تو بہت اچھی ہوں. اچھا آپ نے یہ پکچر دیکھی امیتابھ بچن کا؟ ہم نے دیکھا. ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے؟ بات کرنا حرام نہیں, لیکن جب بات کرتے تو زیادہ کمپلیسنٹ مت ہو. مطلب زیادہ خوبصورت سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے مرد اور عورت کے بیچ میں محبت ڈالی. مرد اور عورت مطلب بیوی اور شوہر کے. لیکن اب بیوی شوہر نے پھر بھی محبت آ جاتی ہے, تو یہ حرام محبت ہے, خطوات الشیطان. تو سیکرٹری رکھیں گے, بہانا چاہیے وہ اچھی ہے, وہ کیا ضرورت ہے؟ مرد کیا مر گئے؟ تو یہ سب حجاب کے خلاف ہے. صرف کپڑے پہننا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں, ہم عام طور پہ اشتہار لوگ ذاکر بھائی کیوں آپ بولتے ہیں یوٹیوب کے ایڈورٹیزمنٹ حرام ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایڈ حرام ہے. 75% ہینڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خواتین, موٹر سائیکل ایڈ میں خاتون, گاڑی کی ایڈ میں خاتون. مجھے کس نے کہا BMW کے ایڈ کے اندر ایک لڑکی کھڑی ہے بکینی میں, اور اس پہ لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ. اسے ابھی چکھو. کس کو؟ گاڑی کو یا لڑکی کو؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہمارے ماں کو بیچ رہے, بیویوں کو بیچ رہے, بہن کو بیچ رہے. کیا ہو رہا ہے؟ اور کہتے ہیں ماڈرن ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا سے دور, زنا کے قریب مت آؤ. اللہ تعالیٰ کئی جگہ کہتے قرآن میں خطوات الشیطان, مطلب شیطان سے تو بچو ہے, شیطان کے سٹیپ سے. خطوات الشیطان, اگر وہ پتہ ہے کہ آپ اچھے مسلم ہیں تو وہ چیز کرے گا جو مباح ہے, لیکن اس کے بعد آستے آستے آئیں گا. تو پہلے آپ دیکھ لو نا. میں دیکھتا ہوں مسلم معاشرے میں عورت آدمی ہاتھ ملا رہے. ارے ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ کتنے جاہل لوگ ہیں آپ. ہاتھ ملانا خراب ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک آدمی ایک غیر محرم عورت کو چھوتا ہے تو سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے. سر میں کھیل ٹھوکنا بہتر ہے بنسبت ایک غیر محرم عورت کو چھونا. ارے لیکن وہ تو میری بیٹی ہے, صرف 16 سال کی ہے. 16 سال کی بیٹی کہ ہو جائز ہے. اگر آپ کی بیوی نے اسے جنم نہیں دیا آپ چھو بھی نہیں سکتے. بڑی کنٹروورسی ہو گئی تھی اسلام آباد میں جب مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ وہ اناتھ اورفن بچوں کو, تو ان کے میں پوری میری چینج کر کے میرا اسکیڈول 10 منٹ ان کو ملنے والا تھا. وہ تو پورا فوٹو سیشن تھا, بچے تو پیچھے رہ گئے, فوٹو لے رہے. اور بنا کہے کہ کئی لڑکیاں سٹیج پہ آ گئے, بالغ لڑکیاں 14 سال 15 سال, اور حجاب بھی نہیں صحیح. اتنی بڑی فوج آ گئی تو کیا کرنے کا؟ بھگ جانے کا. ہم جھگڑا کروں ادھر. لوگ مجھے کچھ بھی بولے, بزدل بولے, کچھ بھی بولے, کار بولے, میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول پورا لائف ٹیلی کاسٹ میں تو بھگ گیا. ہاں ڈر کے بھگ گیا. میں کیا جھگڑا کروں ادھر؟ تو ڈیبیٹ ہو گیا اس کے اوپر. اور آرفنیج کا مالک کہتا ہے یہ تو میری بچیاں ہیں. میں بولا تو چھو بھی نہیں سکتے ان کو. بچی بولو ٹھیک ہے, وہاں تک کہ ٹھیک ہے, بیٹا بولو ٹھیک ہے. آپ اگر کھانا کھلاتے اس کو آپ چھو بھی نہیں سکتے. جب بھی وہ بالغ ہو گئی تو آپ چھو بھی نہیں سکتے. اگر آپ کی بیوی نے جنم دیا ٹھیک ہے تو جائز ہے. تو کدھر گیا اپنا معاشرہ؟
کدھر گیا سویٹ ہوم؟ سب سے سویٹ ہوم جنت ہے بھائی. جنت سے اچھا سویٹ ہوم تو دنیا میں نہیں ہے. اور اگر آپ ذاکر نائک کی کیسٹ کو دیکھتے ہیں, آپ میرے فین ہیں, تو ایسے حرکت کیوں کرتے بھائی؟ اور جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ عمل کرتا ہوں, آپ میری بات پہ عمل کر سکتے. جس دن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھٹک جاؤں گا, آپ کبھی میرا ساتھ مت دینا. نعرہ تکبیر. اللہ, تالیاں نہیں بجائیں. کیونکہ یہ شیطان جو ہے, شیطان بھڑکانے میں ایکسپرٹ ہے. ارے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع, تو ہمیں وہ بولنا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ عمل کرے, اللہ کو راضی کرے, انسانیت کو نہیں. انسان کی طرف دعوت مت دو, ادارے کی طرف دعوت مت دو, گروہ کی طرف دعوت مت دو, قرآن کی طرف دعوت دو, صحیح حدیث کی طرف دعوت دو, اللہ کی طرف دعوت دو, اللہ کے رسول کی طرف دعوت دو. اگر میں دائی ہوں تو صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. تو قرآن مجید میں ہدایت ملتی ہے جو آج کے معاشرے کے مسائل ہے, پورنوگرافی, ایڈلٹری, فورنیکیشن, اس کا حل قرآن مجید میں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ربا, انٹرسٹ دنیا بھر میں پھیلا ہے, اور قرآن مجید میں ربا 8 بار آتا ہے, 8 بار. اور آتا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 and 279. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کریں گے. اتنی خطرناک سخت وارننگ ہے, تنبیہ ہے. اگر آپ ربا سے باز نہیں آئیں گے, انٹرسٹ سے باز نہیں آئیں گے, تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے جنگ کا اعلان کریں گے. باقی گناہ کبیرہ, شراب پیئیں گے, بڑا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کئی بھی حدیث اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کریں گے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شراب پیا تو بہت بڑا گناہ, سور کا گوشت پیا تو اور بڑا گناہ, ربا لیا, ارے وہ تو عام ہے بھائی, ہم کو دھندا کرنے کا ہے. تو ربا, شراب پینے سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے. اس پہ تقریر کیا ہوں میں, انٹرسٹ فری اکانومی پرومولگیٹڈ بائی دی قرآن. ربا بنا, ربا بنا معاشرہ قرآن کی روشنی میں تو ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188, ورس نمبر 188, کہ آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم کو خریدنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت چھین سکے. یہ رشوت کے بارے میں ذکر, رشوت. آپ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو رشوت کے لیے تاکہ آپ دوسرے کی دولت کھا سکے. تو رشوت دینا گناہ کبیرہ ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں عام ہے, اور مسلمان معاشرے میں اور ہے. اگر آپ دیکھیں گے کنٹری کی لسٹ, کرپشن اینڈ برائبری کس میں زیادہ ہے, تو مسلمان ملک